اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، بحیثیت ایک طالب علم چند گزارشات پیش کروں گا جن کا عنوان ہے زندہ اور غالب مذہب صرف اسلام ہے۔ میری یہ گزارشات دراصل سیدنا حضرت اقدس مہدی موعود و مسیح موعود علیہ السلام کے اظہار و بیانات کا ہی مجموعہ ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا کے مذاہب پر اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بجز اسلام دنیا کا ہر مذہب اپنے اندر کوئی نہ کوئی غلطی رکھتا ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ بعض مذاہب تو بہت ہی سنگین غلطیاں رکھتے ہیں، جیسے عیسائیت میں صلیب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا ماننا وغیرہ۔ در حقیقت یہ تمام مذاہب ابتدا سے ہی غلط یا بنیادی طور پر ہی جھوٹے نہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ ظہور اسلام اور نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد رب کائنات نے ان مذاہب کی تائید چھوڑ دی، اور یہ ایسے بے وارث باغ یا کھیت کی طرح ہو گئے جن کا کوئی باغباں نہ ہو اور جن کی صفائی ستھرائی اور آبپاشی کے لیے کوئی انتظام نہ ہو۔ اس لیے رفتہ رفتہ ان میں خرابیاں پیدا ہو گئیں، تمام پھلدار درخت خشک ہو گئے اور ان کی جگہ خراب اور کانٹے دار جڑی بوٹیاں یعنی بدعت پھیل گئیں۔ روحانیت جو مذہب اور دین کی جڑ ہوتی ہے وہ بالکل جاتی رہی، صرف خشک الفاظ، رسم و رواج اور خود ساختہ عقائد رہ گئے جن کا ان مذاہب کی اصل اور بنیادی تعلیم سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ مگر رب کائنات نے اسلام کے ساتھ ایسا نہ کیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ باغ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اصل اعلیٰ اور پاک تعلیم کے ساتھ تا قیامت زندہ اور سرسبز رہے۔ اس لیے اس نے دین اسلام کے ظہور کے ساتھ ہی اس کی حفاظت اور آبپاشی یعنی تجدید کی ضمانت بھی اسی وقت دے دی، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اپنی امت سے کہہ دے، اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر اس امت میں ایسے شخص کو مبعوث فرمائے گا جو اس کے دین کو عصر نو زندہ کرے گا۔ عزیزان گرامی، گزشتہ تمام صدیاں گواہ ہیں کہ اس نے ہر ایک صدی کے سر پر باغ محمد مصطفیٰ کو نہ صرف خشک ہونے اور مضر جڑی بوٹیوں سے بچایا بلکہ اس کی نئے سرے سے آبپاشی بھی کی۔ کیا دنیا کا کوئی اور مذہب تجدید کی کوئی ایک بھی ایسی مثال پیش کر سکتا ہے؟ میں کامل یقین اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسی ایک بھی مثال یا دلیل پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ رب کائنات کا یہ وعدہ صرف اور صرف دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ پھر دنیا کا کوئی اور مذہب، کوئی اور دین کیوں کر ایسی کوئی مثال پیش کر سکے؟ جیسا کہ حضرت اقدس مہدی موعود و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے۔ کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے، یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے۔ ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا، نور ہے نور، اٹھو دیکھو سنایا ہم نے۔ اگرچہ ہر صدی کے سر پر جب رب کائنات نے اپنا کوئی نمائندہ مجدد دین مبعوث کیا تو کئی بے علم لوگ اپنے رب کے وعدہ اور ضمانت کو بھول کر اس کی مخالفت اور مقابلہ پر اتر آئے، اور ان کو سخت ناگوار گزرا کہ کسی ایسی بدعت یا غلطی کی اصلاح ہو جو ان کی رسم اور عادات میں داخل ہو چکی ہے۔ مگر قول کے پکے وعدوں کے سچے خدائے رحیم بزرگ و برتر نے
اپنی سنت اور وعدہ کو نہ چھوڑا اور اپنی سنت اور وعدے کو برابر پورا کرتا چلا آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، میں یہاں ایک اور بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام مردہ مذہب نہیں ہے۔ اسلام مردہ مذہب نہیں ہے کہ اس کی سچائی کے لیے محض ماضی کے دلائل و واقعات ہی پیش کیے جائیں یا ماضی کی قبروں کے نشانات ہی دکھلائے جائیں کہ ماضی میں رب کائنات کی اس کے ساتھ یہ تائیدات اور برکات تھیں، اس لیے یہ سچا مذہب ہے۔ جیسے کہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کا دستور ہے کہ وہ اپنے مذاہب کو سچا ثابت کرنے کے لیے ماضی کے قصے سناتے نہیں تھکتے۔ اسلام وہ زندہ اور غالب مذہب ہے جو اپنی سچائی کے دلائل و نشانات اور رب کائنات کی تائیدات ہر زمانہ میں اپنے ساتھ رکھتا ہے، بلکہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہی یہی ہے کہ ہر زمانہ میں اس کی برکات و نشانات اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ وہ فقط گزشتہ برکات و نشانات کا ذکر ہی نہیں کرتا بلکہ موجودہ برکات و نشانات بھی پیش کرتا ہے اور آئندہ زمانہ کی خبریں دیتا ہے۔ اہل دنیا کو ہمیشہ سے سچائی کی برکات اور نشانات کی ضرورت رہی ہے، یہ ہرگز بھی نہیں کہ پہلے تھیں اور اب نہیں ہے۔ ضعیف اور عاجز انسان جو اندھے کی طرح پیدا ہوتا ہے ہمیشہ اس بات کا محتاج رہا ہے کہ آسمانی بادشاہت کا اس کو کچھ پتہ لگے۔ وہ خدا جس کے وجود پر اس کا ایمان ہے اس کی ہستی اور قدرتوں کے کچھ آثار بھی دیکھے۔ پہلے زمانہ کے نشانات دوسرے زمانہ کے لیے کافی نہیں ہو سکتے کیونکہ خبریں معائنہ کی مانند نہیں ہو سکتی، اور امتداد زمانہ سے خبریں قصہ کہانیوں کے رنگ میں ہو جایا کرتی ہیں، اور ہر ایک نئی صدی جب آتی ہے تو گویا ایک نئی دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسلام کا خدا جو سچا اور غالب خدا ہے ہر ایک دنیا کے لیے نئے نشانات اور نئی برکات کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، اور ہر ایک صدی کے سر پر اور خاص کر اس صدی کے سر پر جو بے شمار بدعات اور تاریکیاں اپنے اندر رکھتی ہو ایک قائم مقام نبی مقتدیٰ کا مبعوث کر دیتا ہے، جسے ہم مجدد بھی کہتے ہیں، مصلح یا معمور بھی کہتے ہیں، جس کے آئینہ فطرت میں نبی کی شکل ظاہر ہوتی ہے، اور وہ قائم مقام نبی مطبوع کے کمالات کو اپنے وجود کے توسط سے لوگوں کو دکھلاتا ہے اور تمام مخالفوں کو سچائی اور حقیقت نمائی اور پردہ دری کی روح سے ملزم کرتا ہے۔ سچائی کی روح سے اس طرح کہ وہ جو نبی مطبوع پر ایمان نہ لائے ان پر ثابت کرتا ہے کہ وہ نبی سچا تھا، اور اس کی سچائی کے آسمانی نشان اور دلائل یہ ہیں۔ حقیقت نمائی کی روح سے اس طرح کہ اس نبی مطبوع کے تمام مغالطات دین کا حل کر کے دکھلاتا ہے اور تمام شبہات اور اعتراضات کا استحصال کرتا ہے، اور پردہ دری کی روح سے اس طرح کہ مخالفوں کے تمام پردے چاک کرتا ہے اور دنیا کو دکھلاتا ہے کہ وہ کیسے بیوقوف معرف دین کو نہ سمجھنے والے، غفلت اور جہالت اور تاریکی میں گرنے والے اور جناب الہی سے دور و مہجور ہیں۔ اس کمال کا آدمی ہمیشہ مکالمہ الہیہ کا خلعت پا کر آتا ہے، نہ کہ انتخاب کمیٹی یا کسی کمیٹی سے منتخب ہو کر، اور ذکی اور مبارک اور یحییٰ اور مستجابت دعوات اور مظہر الحق ہوتا ہے، اور نہایت صفائی اور دلائل سے ثابت کر دکھاتا ہے کہ خدا ہے اور وہ قادر اور بصیر ہے، سمیع اور علیم ہے اور مدبر بالارادہ ہے۔ وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اپنے چنیدہ بندوں پر خوارق ظاہر کرتا ہے۔ بس اتنا ہی نہیں کہ وہ آپ ہی معرفت الہیہ اور نعمت الہیہ سے مالا مال ہوتا ہے، بلکہ اس کے زمانہ میں دنیا کا ایمان عام طور پر دوسرا رنگ پکڑ لیتا ہے، اور وہ تمام خوارق جن سے لوگ منکر تھے اور ان پر ہنستے تھے اور ان کو خلاف عقل و فلسفہ اور نیچر سمجھتے تھے، اس کے دلائل حقہ کو نہ صرف سمجھنے لگتے ہیں بلکہ اپنے پرانے بد عقائد پر روتے اور تعصب بھی کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگرچہ وہ مرد مومن اوائل میں آزمایا جاتا ہے اور تکالیف میں ڈالا جاتا ہے، اور لوگ طرح طرح کے دکھ اس کو دیتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں اس کے خلاف کرتے ہیں اور انواع و اقسام کے طریقوں سے اس کو ستاتے اور اس کی ذلت ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ وہ برہان حق اپنے ساتھ رکھتا ہے اس لیے آخر کار وہ ان سب پر غالب آتا ہے۔ اس کی سچائی کی کرنیں بڑے زور سے دنیا میں پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ جب خدا تعالیٰ دیکھتا ہے کہ زمین اس کی گواہی نہیں دے رہی تب آسمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ گواہی دے۔
اس کے لیے ایک روشن گواہی خوارق کے رنگ میں، دعاؤں کے قبول ہونے کے رنگ میں اور حقائق و معارف کے رنگ میں آسمان سے اترتی ہے، اور پھر وہ گواہی بہروں کو، گونگوں اور اندھوں تک پہنچتی ہے، اور پھر بہت سے اس وقت حق اور سچائی کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ مگر مبارک وہ جو پہلے قبول کر لیتے ہیں، یہ محض رب کائنات کا فضل ہے، جس پر وہ چاہے کرے۔ یہی مرد مومن، یہی مرد خدا زمین پر اپنے وقت کا مجدد اور خلیفۃ اللہ اور خلیفہ خدا ہوتا ہے، اور اسی خلیفہ کو خلافت علی منہاج نبوت کا مصداق کہتے ہیں۔ اسی خلافت کو ہمارے آقا سیدنا حضرت مہدی موعود و مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی بعثت سے منسوب فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ میں خلافت علی منہاج نبوت پر فیض ہو کر آیا ہوں۔ بلا شبہ آپ علیہ السلام زمین پر اللہ کے خلیفہ تھے، مجدد تھے، مہدی تھے، مسیح تھے، اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ ہاں، یہ الگ بات کہ کچھ ناعاقبت اندیش، بے علم، عقل سے عاری، جھوٹے مدعیان مجددیت آپ علیہ السلام کو محض محدث ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، مگر رب کائنات ان کی خواہشات کو کبھی پوری نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، میں ایک بار پھر اپنا سوال دہرانے میں حق بجانب ہوں کہ کیا دنیا کا کوئی مذہب، کوئی گروہ، کوئی فرقہ اللہ کی اس نعمت کا دعویٰ کر سکتا ہے، یا اس کی کوئی ایک مثال یا دلیل پیش کر سکتا ہے کہ رب کائنات کا ہمارے دین کے ساتھ بھی یہ وعدہ تھا اور اس کا یہ ثبوت ہے؟ میں کامل یقین اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب قیامت تک ایسی ایک بھی مثال پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ رب کائنات کا یہ وعدہ صرف اور صرف دین مصطفیٰ کے ساتھ ہے، جسے وہ گزشتہ تمام صدیوں سے پورا کرتا چلا آ رہا ہے۔ اور رب کائنات کی یہی وہ نعمت ہے جو نہ صرف دین مصطفیٰ کا ترہ امتیاز بلند کرتی ہے، بلکہ اسے زندہ اور غالب بھی کرتی ہے، اور قیامت تک کرتی چلے جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ عزیزان گرامی، میں یاد دلانا چاہوں گا کہ رب کائنات کی یہ وہی نعمت ہے جو کبھی بنی اسرائیل یعنی دین موسوی کو نصیب ہوئی تھی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رہی۔ مگر جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرنا چھوڑ دی اور اللہ کے برگزیدہ مرسلوں کی توہین و تہذیب کرنا شروع کر دی اور ظالم اور ظال بن گئے، تو رب کائنات نے ان سے اپنی اس نعمت کو اٹھا لیا، اور پھر بعد ازاں یہی نعمت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب فرمائی، جس کا ذکر قرآن پاک سورہ نور میں یوں ملتا ہے: اللہ تعالیٰ نے تم سے ایمان لانے والوں اور مناسب حال عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ جو دین اس نے ان کے لیے پسند کیا، وہ ان کے لیے اسے مضبوطی سے قائم کر دے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد وہ ان کے لیے امن کی حالت تبدیل کر دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنائیں گے، اور جو لوگ اس کے بعد بھی انکار کریں گے وہ فاسقوں میں سے قرار دیے جائیں گے۔ دین مصطفیٰ کے لیے رب کائنات کا یہ وعدہ بڑا ہی واضح اور عظیم و شان وعدہ ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ ان کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، وعدہ فرمایا ہے کہ ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفہ مقرر فرمائے گا۔ اب ان پہلے خلیفوں اور بعد میں بنائے جانے والے خلیفے کون سے ہیں؟ اس کے متعلق سیدنا حضرت مہدی موعود و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں پہلے خلیفوں سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے خلیفے ہیں، جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123۔ حضور کے اس بیان سے یہ واضح ہوا کہ یقینی طور پر یہ وہی نعمت ہے جو کبھی دین موسوی کو نصیب ہوئی تھی، مگر وہ اپنی نااہلیوں اور نالائکیوں کی وجہ سے اس کی قدر نہ کر سکے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نعمت سے محروم ہو گئے، اور اللہ کی لعنت کی زد میں آ کر ظالم اور ظال بن گئے۔ آج رب کائنات کی وہی نعمت
دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاری ہے، اور ہر صدی جب شروع ہوتی ہے تو اللہ کی یہ نعمت یعنی خلافت رحمت اور برکت کی صورت میں آسمانوں سے اترتی ہے اور دین مصطفیٰ کو نئے سرے سے زندہ کرتی ہے۔ کیا یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربلندی اور امت مسلمہ کے لیے فخر کا مقام نہیں؟ یقیناً ہے، مگر افسوس کہ آج امت مسلمہ کا بھی اللہ کی اس نعمت اور انعام کے ساتھ وہی رویہ ہے جو کبھی امت موسوی کا تھا۔ آج امت مسلمہ بھی اللہ کی اس نعمت کو لینے اور ماننے سے اسی طرح انکاری ہے جیسے امت موسوی انکاری تھی۔ یہ بڑے ہی فکر اور افسوس کا مقام ہے، اور ڈر ہے کہ امت موسوی کی طرح یہاں بھی آخر کار انجام وہی نہ ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا ہے، اور جو لوگ اس کے بعد بھی انکار کریں گے وہ فاسقوں میں سے قرار دیے جائیں گے۔ یہاں میرا کوئی احمدی بھائی کہہ سکتا ہے کہ میں مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہوں۔ ہم یعنی احمدی اللہ کی اس نعمت کو قبول کر چکے اور ہم میں اللہ کی یہ نعمت جاری و ساری ہے، تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ویسا ہی عقیدت اور محبت کا حسین و دلکش فریب اور مکر ہے جیسا کہ خلافت امویہ اور خلافت عباسیہ تھی، مگر آپ دراصل فہم و فراست سے کام نہیں لے رہے، کیونکہ تمہاری بصیرتوں پر عقیدتوں کے پہرے ہیں، اور عقیدت اور محبت ہمیشہ اندھی ہوتی ہے، اس میں ہمیشہ لیلا نظر آتا ہے اور مجنو نظر آتی ہے، اور یہی دو ہتھیار ابلیس کے بھی تھے جن کے ساتھ وہ روز ازل سے بنی آدم پر حملہ آور ہے۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب آپ اپنی بصیرتوں سے عقیدتوں کے پہرے ہٹا کر دیکھیں گے تب آپ سمجھ پائیں گے کہ حق اور سچ کیا ہے، جھوٹ فریب اور مکر کیا ہے، لیکن اس وقت شاید آپ کو بہت دیر ہو چکی ہو۔ عزیزان گرامی، یہ صدی بھی جس میں ہم داخل ہوئے ہیں دین اسلام کے غلبہ اور فتح و ظفر کی صدی ہے، کیونکہ اس صدی میں رب کائنات کا وہ موعود معمور ظاہر ہوا ہے جس نے سیدنا حضرت مہدی موعود و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد ظہور فرمانا ہے، اور جس کے ظہور کے ساتھ غلبہ اسلام مقدر ہو چکا ہے، جسے ہمارے آقا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم بھی کہا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں ہوں، اور آخر میں مسیح ابن مریم، اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ حدیقۃ الصالحین صفحہ 402۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں، لیکن اس کے درمیان میں ایک کجرا و جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پھر ایک اور تیسری حدیث میں اس عیسیٰ ابن مریم کے ظہور کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا پھر عیسیٰ ابن مریم مغرب سے ظہور فرمائیں گے۔ یہ حدیث واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ اس عیسیٰ ابن مریم نے بالآخر مغرب سے ظہور فرمانا ہے۔ یہ حدیث در منشور جلد 21 صفحہ 242 پہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ دین اسلام کی سربلندی اور غلبہ کے لیے سیدنا حضرت مہدی موعود و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد ایک اور مبارک اور موعود وجود کا واضح پیغام دے رہی ہیں، جسے ابن مریم کہا گیا ہے اور جس نے مغرب سے بالآخر ظہور فرمانا ہے۔ ان احادیث مبارکہ کی تائید میں سیدنا حضرت اقدس مہدی موعود و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے جس کا نام ابن مریم رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین احمدیہ میں مریم کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 318۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریت میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی۔ وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا، وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو
جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا۔ مظہر الحق والعلاء کان اللہ نزل من السماء، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 180۔ پھر ایک اور جگہ پہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر چیز پر قادر ہے جل شانہ و ذاسمہ نے اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اس کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر، تجھ پر سلام۔ خدا نے یہ کہا تھا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھے کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ عزیزان اکرامی، حضور پھر فرماتے ہیں، اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ سچائی کا سورج مغرب کی طرف سے چڑھے اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے، اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا، کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے اور وہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت سے دروازے بند ہیں اور نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں۔ قریب ہے کہ سب ملتیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام، اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ کہ نہ وہ ٹوٹے گا اور نہ وہ کند ہوگا جب تک کہ دجالیت کو پاش نہ کر دے۔ وہ وقت قریب ہے کہ خدا کی سچی توحید جس کو بیابانوں میں رہنے والے اور تمام تعلیموں سے غافل بھی محسوس کرتے ہیں ملکوں میں پھیلے گی۔ اس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باقی رہے گا اور نہ کوئی مصنوعی خدا، اور خدا ایک ہی ہاتھ سے کفر کی سب تدبیروں کو بادل کر دے گا، لیکن نہ کسی تلوار سے اور نہ کسی بندوق سے بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے۔ تب یہ باتیں جو میں کہتا ہوں سمجھ میں آئیں گی۔ مجموعہ اشتہارات جلد 4 صفحہ 305۔ عزیزان اکرامی، یہ احادیث مبارکہ اور یہ ملفوظات مہدی علیہ السلام واضح طور پر اور قطعی طور پر امت مسلمہ کو اس عیسیٰ ابن مریم کی خوشخبری سنا رہی ہیں جس کے ظہور کے ساتھ دین اسلام کا غلبہ ہے مقدر ہے، اور جس کے ظہور کے ساتھ دین اسلام کی سچائی کا سورج بالآخر مغرب سے طلوع ہونا ہے اور انشاءاللہ ہو کر رہے گا، کیونکہ یہ اس رب کائنات کی کہی ہوئی باتیں ہیں جو رب ابراہیم ہے، جو رب اسماعیل ہے، جو رب اسحاق و یعقوب ہے، جو رب ہارون و موسیٰ ہے، جو رب رحمت للعالمین ہے، وہی رب دین اسلام ہے اور وہی واحد لا شریک ہے۔ اس کی کہی ہوئی باتیں کبھی جھوٹ ثابت نہیں ہوئی اور نہ کبھی آئندہ انشاءاللہ ہوں گی۔ اے دین اسلام کے ماننے والے تمام مسلمان بھائیوں، چاہے آپ کسی فرقہ سے تعلق رکھتے ہو، اپنے رب کی اس نعمت کو پہچانو کہ اسی میں اسلام کی تمام برکات و فتوحات پوشیدہ ہیں، یہی دین اسلام کی فتح و ظفر کی کلید ہے، اور اسی نے ہمیں فرقوں سے نکال کر پھر سے امت واحدہ بنانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔